سنا
الحاکمین دی بے حد حمد و ثنا اور اس دے پیارے محبوب دانائے الغیوب احمد مصطفیٰ شہنشاہ ہر دو سرا جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و الثناء دے دربار طیبہ دے اندر ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرنے کے بعد اسی سارے اس وقت محمد زین علی حسن محمد نعمان انہاں دی والدہ مرحومہ دے قول شریف دے ختم دے اندر حاضراں محمد اسلم دی رفیقہ حیات اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ مرحومہ دی کامل بخش و مغفرت فرما۔ آدم علیہ السلام کو لائے کہ آج تک جتنے بھی حالت ایمان دے نال دنیا کو چلے گئے انہاں واسطے بھی دعا منگنی اور پھر خصوص چونکہ انہاں دی والدہ دے ختم شریف حاضراں دے واسطے دعا ہونی ہے۔ تو جو بھی اچھا عمل مسلمان کرے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی نال اس نو حضور علیہ السلام دی نسبت دے دوفیل ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جتنا بھی ساڈے تے اللہ تعالیٰ دیاں مہربانیاں ساڈا کوئی کمال نہیں دے وچ، ایک کمال حضور علیہ السلام دی نسبت ہے۔ تو حضور علیہ السلام دی ذات بابرکات صلاۃ و سلام دا نذرانہ پیش کرنا اے عمل کوئی معمولی جا نہیں، بڑا کوئی بڑا جا عمل ہے، یا اس دا فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ اساں دے اس روڑے وچ پہ گئے کہ کوئی آدھا ہے حضور علیہ السلام خود نہیں سنتے، تو فرشتہ اس دی ڈیوٹی اللہ نے لائیے، فرشتہ حضور دے غلاماں دا سلام حضور دی بارگاہ تک پہنچاوندا ہے۔ اسی آدھے ہاں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا محبت دے نال میری ذات دے سلام پڑھا سلام پڑھے، کئی بندے دے روڑے پہ گئے نا بس سنتے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے صرف سنن دی گل نہیں فرمائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے غلام دا سلام سن کے اسنوں سے جانتا بھی ہوں۔ صرف سنن دی گل ہی نہیں، اور پھر اس اگلی گل جڑی ہے ایمان دے اندر مزید پختگی ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ دے اس جھگڑے پہ گئے سنن دے معاملے دے اندر، حضور نے فرمایا کہ میں اپنے غلام دا سلام سن کے اس نو سجھاندا بھی ہاں، اس اگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس دا سلام سن کے اس نو سجھان کے اس نو دے سلام دا جواب بھی عطا فرمایا۔ صرف سنن سناؤن والی گل نہیں، تو جڑا بندہ بن آکھے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے نو عقل عطا فرمایا ہے، تو وہ تو بولے پوچھنا بھی چاہیے تھا نا، میں تین کیا دسے کہ حضور خود نہیں سنتے، فرشتے دی ڈیوٹی لائی نا اللہ نے۔ کچھ بھی بندہ سکتا ہے نا، سوال بھی کر سکتا، تو اٹھے کون بھی سوال کرتا، تسی بڑا درود پڑھتے ہو، دیکھیا حضور علیہ السلام درود سنتے ہیں، تو تسی بھی تو پوچھ سکتے ہو نا، بھائی فرشتے والی گل مجھے پہ کرنا ہے، فرشتہ جڑا ہے وہ دی ڈیوٹی ہے وہ حضور دے غلاماں دا سلام سن کے تے سرکار دی بارگاہ وچ پہنچاوندا ہے۔ تسی اس نوں پوچھو گے کہ وہ
اور نبی تکی ہوئے تو دے ہوتے وہی آ جائے اللہ کی طرف سنے آ جائے اور نبوت کا دروازہ دے بند ہو گیا تو تسی انہیں کوئی پوچھو بتائیں کیا نسے ہے کہ وہی گل کرے گا کہ حضور دا فرمان ہے تو پھر اس میں دسو اے فرمان حضور دا تین نظر آ گیا ہے ٹھیک ہے اس میں اس گلنال اتفاق کرنے ہیں سرکار دا فرمان ہے لیکن اگلا فرمان میں تو سرکار دا یہ نا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں سلام سن کے اس کو سے جان کے اس کا جواب بھی ارشاد کروں یہ بھی فرمان حضور دا ہے تو جے اس فرمان تے عمل کرنا ہے تو پھر اس فرمان تے بھی عمل کر ایک ہی اکھی نال نہ ویکھ اکھاں تے اللہ دو دتیاں اللہ نے دو اکھاں دتیاں تے ایک ہی اکھی نال نہ ویکھ دو اکھاں نال ویکھ اے جو فرمان نظر آیا تے تو دوسری اکھی نال ویکھ وہ بھی فرمان سرکار دا سبحان اللہ ایک بندہ چلا گیا انارکلی لاہور دے اندر اس بیچارے دی ایک اکھ تو معذور آ دوہاں پاسے بازار ہے وہ جدوں اس سائڈ کو گیا وہ اس پاسے والی اکھ ٹھیک گئی اس پاسے والی مارکیٹ اس کو نظر آئی دوبارہ جدوں مڑ کے آیا پھر اس نے دوسرے پاسے ہونا تو وہی اکھ پھر دوسرے پاسے ہونی آئی جدوں مڑ کے آیا تو اس نے دوسرے پاسے والی دکاناں جڑیاں نو کھلیاں نظر آئیاں جڑا پاسے پڑھو لگ کے گیا اس پاسے نے دکاناں بند نظر آئیاں وہ دا قصور تے کوئی نہ وہ اکھی جو بیچارے دی ایک ہے اس گل کی تھی کہ میں سمجھ آ جائی ہے کہ بندے انارکلی بازار کیوں جاندے ہیں وہ اس وجہ جاندے ہیں کہ انارکلی بازار دا یہ کمال ہے کہ ایک مریضہ بھی نا ہنج تے ادھر ہی مارکیٹ کھلی ہوتی تے جس وقت واپس آ بھی وہ بند ہو جاتی دوسرے پاسے لکھو ہو جاتی اکسا کیا میں سمجھ آ جائی تو میں مثال دے کے بانے سمجھانا چاہنا اس بندے تسی آکھو کہ اے حضور دا فرمان دے نظر آ گیا فرشتے آڑا تو اے بھی تے سرکار دا فرمان ہے نا ایک آنکھ بند نہ کر دو میں اکھاں کھول کے دے دو میں فرمان حضور دے آؤ حضور علیہ السلام دا فرمان سنو حضور دے صحابین حضرت عمار بن یاسر آکھو رضی اللہ تعالی صحابی دا نام ہے دے آکھنا چاہیے رضی اللہ عنہ اے اللہ دا انعام ہے انہاں واسطے قرآن پاک اندر موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمار بن یاسر روایت بیان کر دینے عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاه اسماء الخلائق فلا يصلي علي احد الى يوم القيامة الا ابلغني باسمه واسم ابيه هذا فلان بن فلان قد صلى عليك او كما قال حضرت عمار بن یاسر روایت کر دینے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے اس کا کم کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت عطا فرمائی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے جڑا قیامت تک میری قبر دے پالا دے گا ان آپ لوگ حضور علیہ السلام نے روضہ اقدس چوکی دارا آپ لوگ چپڑا سی آپ لوگ جڑا بھی لفظ استعمال کر لو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ زمین دے کسے حصے دے راہ
اچھا ہوں اگے آؤ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفهم سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جس جگہ تے پوے جس ویڑے پڑے جتھے پڑے میری ذات بابرکات صلاۃ و سلام دا نظرانہ ایویں نہ پیش کرے فرمایا محبت دے نال پیش کرے اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفهم میں اپنے غلام دا سلام سن کے اس نو سمجھان دا وی ہاں سبحان اللہ اساں تے من لیا کہ فرشتے والا فرمان بھی حضور دا ہے فرشتے دی ڈیوٹی جڑی اللہ نے لائی ہے وہ بھی فرمان کیدا ہے حضور دا ہے تے اے بھی اساں من لیا کہ حضور نے فرمایا کہ جڑا محبت دے نال سلام پڑھے میں اپنوں سے جان بھی نہیں اس تو اگے آؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر بھول گئے اسی صحابی دا نام ہے کیا کھڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں میرا غلام میری ذات پہ صلاۃ و سلام دا نظرانہ پیش کرے اللہ تعالیٰ میری روح نو دی طرف متوجہ کر دیتا ہے میں اپنے غلام دا سلام سن کے اس نو اس دا جواب بھی عطا فرماؤں سبحان اللہ سارے فرمانے حضور دے ہن سمجھ آ گئی گل دی کہ کوئی آکھے سن دے نہیں تو ہن تساں اس نو دسنا ہن گل تو سن لئی اسی جس مرحوماں دے سارے ثواب سے آج اکٹھے ہوئے ہیں بڑی بیماری اس نے اڑائی ساری اکھاں دے سامنے تقریباً 20 سال دا عرصہ ڈھیر عرصہ ہے تو اے بھی سمجھانا مقصد ہے کہ بندے ساڈے جڑے اکثر ہر بندہ نہیں ہر بندہ ایکو جہا ہوتا بھی نہیں ہر بندے دی سوچ بھی ایکو جہی نہیں ہوتی اکثر بندے ان دن کوئی بندہ بیمار جس ویلے ہو جائے فلانا بندہ بیمار ہو گیا اس کو پکڑ آ گئی آدھے پھدی گیا ہے یا پکڑ آ گئی ہے پتہ نہیں اس کی بھڑا کم کیتا ہے جڑی یہ بھوگتا پیا اسی آدھے ہیں کئی بندے آدھے بولو صحیح آدھے اچھا ہونا اساں اپنا ذہن جڑا اس میں بدلنا ہے اپنا ذہن جڑا ہے اس میں بدلنا ہے اسیاں مسلمان کلمہ حضور دا پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسلمان تے سان او گل کرنی چاہیے جڑی اللہ تعالی نے جس دا حکم فرمایا یا اللہ دے محبوب نے حکم فرمایا حضرت یحییٰ بن سعید حضور دے صحابی تساں کیا کہنا رضی اللہ تعالی کی نام صحابی دا یحییٰ بن سعید سعید سے بیٹے نام نہ تھا یحییٰ حضور دے صحابی آپ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام دے ظاہری زمانہ پاک دے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا تو کسے نے آکھیا کہ بڑا ہی خوش قسمت تھا دنیا تو چلا گیا ہے کسے بھی مرض کے اندر مبتلا نہیں ہویا اب بیمار ہوئے ہی نہیں بڑا قسمت والا چلا گیا ہے اے حضور علیہ السلام دے ظاہری زمانہ پاک دی گل نہیں ہن بھی زمانہ حضور دا ہی ہے لیکن ظاہری زمانے دی گل کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے جدوں اس دی یہ گل سنی کہ بڑا خوش قسمت بندہ بیمار ہونے تو بغیر ہی دنیا تو چلا گیا حضور نے فرمایا تیرے اتے افسوس ہے جس بندے نے یہ گل کی تھی کہ بڑا خوش قسمت بندہ بیمار ہونے تو بغیر دنیا تو چلا گیا حضور نے اس کی گل سن کے فرمایا تیرے اتے افسوس ہے تیرے اتے کی ہے
پکڑ آ گئی ہے یا کی کرتا رہا ہے یا ہن دیڑیاں دیندا پیا اے گلاں ذہن چو کڈ چھڈو اے فرمان حضور دا ہے کہ جڑا بندہ بیمار ہوئے اللہ تعالی اپنی مہربانی نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑیاں دا صدقہ اس دے گناہ معاف فرما دے اسی مندے بھی ہاں پڑھتے بھی ہاں سنتے بھی ہاں کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سارے پڑھ لو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے توڑ رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں اللہ تعالی اپنے بندے نال اپنی مخلوق نال بڑا ہی پیار کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت بیان کرتے کہ قیامت والے دہڑے اللہ تعالی انسان نو فرماؤں گے انسان اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انسان کو فرمائے گا اے ابن آدم اے آدم دے بیٹے میں بیمار ہویا تو میں پوچھنا آیا میں بیمار ہویا تو پوچھنا آیا گل سمجھنا نہیں ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ فرمان گے اے آدم دے بیٹے میں بیمار ہویا تو میں پوچھنا آیا حضور نے فرمایا بندہ اللہ دی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا یا اللہ تو کس طرح بیمار ہویا یا میں تیری خبر کس طرح کرتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلانا میرا بندہ بیمار ہویا تو اس کی خبر گیری نہ کی بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے تیری شان میں سارے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اس کا معنی کی ہے الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفاں اللہ تعالیٰ واسطے جڑے سارے جہاناں دا رب ہے جڑا سارے جہاناں دا پروردگار ہے جڑا سارے جہاناں نوں پالن والا ہے بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو کس طرح بیمار ہویا تو رب العالمین ہے تو رب العالمین ہے میں تیری خبر گیری کس طرح کرتا اللہ تعالیٰ فرمان گے فلانا بندہ میرا بندہ بیمار ہویا تو اس کی خبر نہ رہی اگر تین معلوم ہوتا تو اس کی خبر کرتا میں بھی وہ دے گھوڑی پاؤں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابن آدم نے فرمائے گا کہ اے آدم دے بیٹے میں تیرے کولوں کھانا منگیا تو میں کھانا نہ دیتا بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تینوں کس طرح کھانا کھلاؤں گا اللہ تعالیٰ فرماؤں گے کہ میرا فلانا بندہ تیرے دروازے دے گیا اس نے روٹی دا سوال کیتا تو اس نے روٹی نہ دیتی اگر تو دنیا دے اوپر رہ کے اس نے روٹی دے دینا اس کا اجر میری بارگاہ وچوں حاصل کر لینا اے اللہ تعالیٰ مہربان ہے انسان نال پہلے میں گل کر دیتی ہے کہ اے نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماؤں گے اے ابن آدم دے بیٹے میں تیرے کولوں پانی منگیا میں تیرے کولوں پانی منگیا تو میں پانی نہ دیتا بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو رب ہے تو رب العالمین ہے میں تیرے پانی کس طرح پیش کرتا اللہ تعالیٰ فرماؤں گے کہ فلانا میرا بندہ
بندہ دنیا تے آیا ہے اللہ نے اسے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کتنا ہی مہربان ہے اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرا بندہ بیمار ہویا تو اس نے پوچھیا نا کہ میرا بندہ بھوکا وہ سوال کیتا تو اس نے روٹی نہ دیتی میرے بندے تیرے کو پانی کا سوال کیتا تو اس نے پانی نہ دیتا ہر بندہ اپنے آپ ویکھے کہ بوا کھڑکے پانی کا سوال کوئی کرے وہ بھی تو مسلمان ہی ہے کہ تیرے بور کے آگے اللہ تعالیٰ نے تینے طاقت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے تینے طاقت عطا فرمائی ہے کہ تیرے کو پانی موجود ہے یا تیرے کو لنگر کا انتظام ہے کہ تو اس کو دے اس نے تیرے کو اللہ کا سوال کیتا ہے اللہ دے نام کا سوال کیتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ اللہ دے نام تے میں کوئی دے جدھر کو جو ہو سکے وہ اس کو دے دے اسی ہونا دعا واسطے حاضر ہوئے ہیں مقصد تے دعا ہے کی مقصد ہے جی دعا دعائے مغفرت اسال ثواب علماء دی بولی جو میاں صاحب فقہا دی بولی وچ ساڈی بولی وچ جٹکی بولی وچ جا کے ختم آکھنا یا ثواب پڑھانا یا کئی بندے آدھے ارواح آکھنی جڑا بھی لفظ بندہ استعمال کر لے تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات کے اوپر دعا کا حکم فرمایا دعا منگن کا حکم فرمایا بولو نہ ذرا دعا کا حکم فرمایا تو جڑی آیا کریمہ میں خطبے کے دوران ادھی آیت پڑھی 28 سپارہ سورہ حشر اس دی آیت نمبر 10 سپارہ نمبر 28 رکوع اس دا پہلا آیت نمبر 10 آیت نمبر کی 10 اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کلام کوئی میں منصورا دینا گل ہے صرف اخلاص نہیں جتنا خلوص زیادہ ہوئے کوئی بھی بندہ اچھا عمل کرے اس کے اندر جتنا خلوص زیادہ ہے اتنی ہی اللہ نے مہربانیاں ادھر کے زیادہ ہوئی اس کے ثواب کے اندر اضافہ ہونا ہے جتنا بندے کی نیت خالص ہوئے عام بندے مثال بھی دیندے ہو نا کہ پتہ نہیں میرا خیال انڈیا دے نیت وال مراد انڈیا دے ہو نا نیت وال مراد بولو صحیح ہے نیت وال مراد یہ تسی ہاں گل کرتے ہو تو حضور علیہ السلام دا فرمانے والی خان بھی ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال دا دار و مدار بندے دی نیت ہوتے اعمال دا دار و مدار بندے دی
نیت دے ہوتے ہوئے جتنی بندے دی نیت خالص ہوئے جتنا اس دے دل کے اندر خلوص زیادہ ہوئے اتنا ہی جڑا بندہ اچھا عمل کرتا ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کو دھوندا جاتا ہے ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا
چلے گئے اللہ تعالیٰ سب دی کامل بخش و مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سان خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے قبر و آخر دی جاری دی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا